بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت کو پورا کرنے کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ نعمت دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، جو مختلف انبیاء کرام پہ نازل ہوتا رہا، اور اس کا آخری اور مکمل جو ورژن ہے وہ اسلام کی شکل میں آج میں نے تم پر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ اب یہ وضو اور غسل اور تیمم اور پاکی کے مسائل و احکامات، اور پھر ان کے اندر بیان کی جانے والی بہت سی آسانیاں اور رخصتیں، یہ بھی اتمام نعمت میں سے ہے۔ یہ اتمام نعمت کے اندر شامل ہے، نعمت کو پورا کرنے میں، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پاکی صفائی ستھرائی کے احکامات بتا دیں، کیونکہ پاکی کے بغیر پاکیزگی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، ان پاکیزگیوں کے بغیر بھلا اللہ کی نعمت کس طرح تمام ہو سکتی تھی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے آیت زیر تفسیر میں وضو کے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا، اور پھر غسل کا تذکرہ، غسل جنابت کا، اور اسی طرح سے اگر پانی نہ ملے
یا دیگر کچھ اضطراری حالتوں میں تیمم کے ساتھ وضو یا غسل کر لینے کی اجازت اور اس کی رخصتوں کے تذکرے فرمائے۔ اور آخر میں جا کے اللہ پاک نے اس بات کو، ان سہولتوں اور آسانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں یہ احکامات دے کے پاکی کے، طہارت کے، پاکیزگی کے، صفائی کے، وضو کے، غسل جنابت کے یہ احکامات دے کے اے میرے بندو میں تمہارا رب تمہیں مشکلات اور مشقتوں میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، میں تو تمہارے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور ان احکامات کو بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے۔ تو آخری جملوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ احکامات یہ اتمام نعمت میں شامل ہیں، اور یہ اللہ پاک بندوں کی بہتری اور بھلائی ہی کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ پاک صاف رہنے میں، صاف ستھرا رہنے میں، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، نفسیاتی، ہر لحاظ سے پاک صاف رہنے میں بندوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک غزوہ کے سفر میں، کسی غزوہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا اور لوگ تلاش کرتے رہے۔ تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے کوچ نہیں کر سکے، وہ وہاں سے آگے روانہ نہیں ہو سکے کسی اور علاقے کی طرف جہاں پانی موجود ہو۔ تو جہاں ہار گم ہوا تھا وہاں رہنا مجبوری اور ضرورت تھی، اس لیے وہیں پہ اسی علاقے کے اندر ہی سب لوگ ڈھونڈتے رہے حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ ہار قیمتی چیز ہوتی ہے، تو جب صبح کا وقت ہوا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک مسلمان کی جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اس کے کرنے والا؟ نماز کی ادائیگی، اللہ کی عبادت تو بندگی سے اس کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب لوگ وضو کے لیے فکر مند ہوئے کہ پانی تو یہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ لوگ وضو کے لیے فکر مند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس آیت کو اگرچہ عرف عام میں آیت وضو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وضو کا کچھ طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اسی آیت کے اندر چونکہ وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم کر لینے کی رخصت بھی موجود ہے، تیمم کر لینے کی رخصت بھی موجود ہے، اس لیے اس آیت کو آیت تیمم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا اے، الذین جو آمنو ایمان لائے۔ آمنو کا معنی ایمان لاؤ، نون پر زبر کی بجائے نون کے نیچے زیر ہو تو آمنو فعل امر ہے، ایمان لاؤ۔ آمن تو ایک ایمان لا، اور آمنو تم سب ایمان لاؤ۔ اور اگر آمنو ہو تو یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ آمنا، من آمنا باللہ و ملائکتہ، تو آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا اور آمنو وہ سب ایمان لائے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، تم کھڑے ہو، قاما، اور قیام اسی سے ہے، کھڑے ہونا،
نماز کا اہم حصہ قیام ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ لغوی معنی میں ہے جب تم کھڑے ہو، کہ عام طور پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، مصروف ہے، پڑھ رہا ہے، تو ایسے حالات کے اندر فرمایا کہ اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، جب تم نماز کی طرف اٹھو، یہ الہ کو لفظ لی کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، للصلاۃ، اذا قمتم للصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف اٹھو یا نماز کے لیے اٹھو یا نماز کی خاطر اٹھو، فاتو، اغسلو، دھو لو، ملا کے پڑھیں گے فاغسلو، دھو لو، فاغسلو، پس دھو لو، غسل اسی سے ہے، دھونا، جسم کو دھونا، تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ اغسلو کا واحد واو اور الف اتار دیں، اغسل دو، اور اغسلو دھو لو، فاغسلو، چونکہ سب ایمان والوں کو خطاب ہے اس لیے جمع کے صیغے استعمال کیے، فاغسلو، تو دھو لو، وجوہا، چہرے، کم، اپنے، تو اپنے چہرے، وجہن کی جمع ہے وجوہ، وجہن چہرہ، کہتے نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کا مطلب یہ جو اردو میں عام مستعمل لفظ ہے نا، وجہ کیا ہے، اس کی ریزن، وہ وجہ بھی چہرے کو کہتے ہیں، تو اس چیز کی کیا وجہ ہے کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو وجہ ان کی جمع وجوہ، وجوہا، چہرے، کم، اپنے، دھو لو اپنے چہرے، وَأَيْدِيَا، ید کی جمع ایدی، اور ہاتھوں کو، کم، اپنے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ، إِلَى تک، المرافق، کوہنیوں، مرفقن کوہنی، اور مرافق اس کی جمع ہے۔ یہ الہ جو ہے عربی زبان کی گرامر میں، الہ جو ہے یہ دو معنوں میں، دو مشہور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ جس چیز کے ساتھ الہ لگتا ہے نا، تک، تو وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوتی، جو پیچھے ذکر ہو رہا ہوتا ہے جس کام کا، اس میں الہ کے بعد والی چیز شامل نہیں ہوتی، اس سے پیچھے پیچھے، جیسے ہم یہاں سے کہیں کہ اسلام آباد تک، تو تک کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، بس اس سے 1 فٹ پیچھے پیچھے یا 1 انچ پیچھے پیچھے، تو اسلام آباد تک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد شامل بھی ہو اندر، کہ آپ اسلام آباد تک آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں تک کے۔ تو عربی کے اندر بھی یہ جو الہ آتا ہے نا، یہ تک کے دونوں معنوں کے لیے آتا ہے، کبھی الہ کے بعد والی چیز انکلوڈ ہوتی ہے اور کبھی ایکسکلوڈ ہوتی ہے، تو یہاں انکلوڈ ہوگی اگلی چیز، کیوں، کیسے پتا چلا؟ احادیث سے، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، الی المرافق، کوہنیوں تک بھی ترجمہ کر لیں، لیکن آپ کے ذہن میں ہو کہ کوہنیاں شامل ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ وضو کیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو کیا، تو انہوں نے جب یہ بازو دھوئے تو انہوں نے کوہنیوں سمیت دھویا، بلکہ کوہنیوں سے اوپر تک انہوں نے دھو لیا، اور ادھر بھی کوہنی سے اوپر تک دھو لیا، اور ایسے جب انہوں نے پاؤں دھوئے تو اس میں بھی وہ ٹخروں سے کچھ اوپر تک، پنڈلی کا کچھ حصہ بھی انہوں نے دھو دیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تو خیر اس میں کچھ مبالغہ بھی کرتے تھے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ صرف کونی دھوئیں، وہ کونی سے کچھ اوپر بھی دھو لیتے تھے، اور وہ ان کا استدلال یہ تھا کہ حدیث میں آتا نا غرن محجلین، کہ وہ قیامت والے دن وضو کے جو اعضاء ہیں نا یہ چمک رہے ہوں گے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روشنی اور نور قیامت کے دن زیادہ ہو تو وہ ذرا آگے تک دو۔ تو بہرحال
اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوہنیاں اندر شامل ہیں۔ فاغسلوا پس دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، الی المرافق کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت۔ تو ہاتھوں سے یہاں مراد بازو ہو گئے نا، یہ ہاتھ کا لفظ جو ہے نا یہ پورے بازو پر بھی بولا جاتا ہے عربی زبان میں، صرف اگلا جو ہاتھ ہے اس کو بھی ید کہتے ہیں، لیکن جب الی المرافق آ گیا تو پھر اس میں ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک، تو بازو آ گئے نا اندر ہی، تو یہاں بازو مراد ہے۔ ومسحو اور مسح کرو، یہ سب فعل امر کے سیغے چل رہے ہیں۔ ومسح اور اس سے جمع ومسحو اور مسح کرو، بی کا رؤوسی، رأس ان کی جمع ہے رؤوس، بی رؤوسکم اپنے سروں کا، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، وارجلکم سر کو دھونا نہیں ہے، سر کا مسح ہے صرف، اسی طرح اس طرح نہیں، اسی طرح داڑھی جو ہے اس کو بھی دھونا نہیں ہے، اس کا بھی صرف مسح ہی ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ مسح سر کی طرح نہیں ہوگا بلکہ خلال ہوگا۔ تو خیر اس کا آگے تذکرہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم رجل کی جمع ہے ارجل، ارجلکم اور اپنے پاؤں۔ یہ رجلن کا لفظ جو ہے یہ پنڈلی پر بھی بولا جاتا ہے اور پاؤں پر بھی بول لیا جاتا ہے، جس طرح میں نے ابھی ید کا لفظ بتایا، ید کا لفظ جو ہے وہ یہاں پورے بازو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ چونکہ جڑے ہوئے ہیں نا آزاد دونوں عضو۔ اسی طرح جو یہاں پہ ارجلا کا لفظ ہے، الی الکعبین کا لفظ آ گیا نا، وہ بتا رہا ہے کہ ارجلکم اپنی ٹانگیں نہیں، اپنے پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ ٹخنے کو یہ کعبۃن، کعبہ ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کعبہ کو بھی کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر ایک عمارت ہے ابری ہوئی، اس کا نام ہے۔ تو کعبین ٹخنے کو کہتے ہیں، بہرحال کعبین ٹخنوں تک۔ اب یہ تثنیہ کا لفظ ہے، الی الکعبین ٹخنوں تک دھو لو۔ تو اب یہاں بھی الی الکعبین میں جو الہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت۔ کیا مراد ہے؟ ٹخنوں سمیت، یہ بھی انکلوڈڈ ہے الہ کے بعد والا لفظ اس آیت کریمہ کے اندر۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اور مسح کرو اپنے سروں کا اور وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کا۔ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، مسح کا ذکر ہے نا پیچھے، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا۔ تو گرامیٹیکلی اس میں زبریں زیریں تھوڑی سی بدلی جائیں، کیونکہ جب قرآن اترا تھا، جب لکھا گیا تھا صحابہ کے دور میں، اس وقت تو زبریں زیریں نہیں تھی نا، تو وہ پھر زبریں زیریں کچھ اور پڑھتے ہیں، وہ پھر یوں پڑھتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ جو بازر بھی ہے نا رؤوس کے سے پہلے، وہ پھر اس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، زیر آ جاتی ہے ارجلی کے نیچے اس بازر بھی کی وجہ سے، تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا۔ لیکن تمام علماء اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں کہ پاؤں کا مسح نہیں ہے، پاؤں کو دھونا ہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے جس طرح کہ عام ہمارے قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر زبر، یہ زبر جو آئی ہے نا یہ بتاتی ہے کہ اس ارجلکم کا تعلق وامسحوا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پیچھے ایک لفظ گزرا تھا شروع میں، فاغسلوا پس دھو لو، کیونکہ اللہ پاک نے ترتیب قائم رکھنی تھی نا، اس لیے یہ نہیں کیا کہ دھونے والی تینوں چیزیں اکٹھی بیان کر دیتے اور مسح کا آخر میں الگ ذکر کرتے۔ پہلے دو چیزیں تھیں دھونے والی، منہ اور بازو،
تو درمیان میں ایک مسے والی چیز آ گئی، آخر میں چوتھے نمبر پہ ایک پھر دھونے والی چیز تھی. تو اب اس دھونے والی چیز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فَغْسِلُوا. تو آیت کس طرح بنے گی دوبارہ سنیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ دو آپشن ہیں اس آیت کو پڑھنے کے. زبریں زیریں تو بعد میں لگی ہیں، تو اس وقت تو زبریں زیریں نہیں تھی، دونوں آپشن تھے پڑھنے کے. تو ان میں سے یہ والا آپشن جو موجودہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ان پر جو زبریں زیریں لگی ہیں، فَغْسِلُوا کے ساتھ تعلق بنانے والا جو آپشن ہے، اس کو ہم پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر مسح نہیں کیا جرابوں یا موزوں کے بغیر. آپ نے پاؤں دھوئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ پیچھے رہ گئے، ہم ذرا آگے نکل گئے. تو ہم نے جا کے وہاں نا جلدی جلدی میں وضو کرنا شروع کر دیا، اور جلدی جلدی میں ہم نے اپنے پاؤں پر گلے ہاتھ ہی پھیرنے شروع کر دی. کچھ لوگوں نے پھیرے ہوں گے، یا ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا، احکامات ابھی پوری طرح لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، پاؤں پہ ہاتھ ہی گلے پھیر دی. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے یہ آواز لگائی، ویل للعقاب ویل للعقاب ویل للعقاب. ایڑیاں جن کی خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں خشک رہ جاتے ہیں، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے. تو پاؤں کو دھونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاؤں کو دھویا ہے وضو میں. تو اس لیے پھر ہم دونوں گرامیٹیکلی تو دونوں آپشن پاسبل ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو گرامیٹیکلی نہیں سمجھنا. ہم نے قرآن کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی احادیث سے اور سیرت طیبہ کی روشنی میں سیکھنا اور سمجھنا ہے. تو تمام علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ پاؤں جو ہیں ان کا مسح نہیں بلکہ ان کو دھونا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور بات بھی ہے شروع میں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو. تو اس سے تو ایسے بھی لگ رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. تو یہ حکم جو ہے یہ حدیث کے ساتھ ملا کے سمجھیں گے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اگر تو تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے اٹھتے وقت تمہیں وضو کر لینا چاہیے اگر تمہارا وضو نہیں ہے. لیکن اگر وضو ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو پھر بھی اگر آپ وضو کر لیں تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے ایک ہی وضو سے 5 نمازیں بھی ادا کی ہیں ایک دن میں. معلوم ہوتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، عشاء تک باوضو رہے ہوں گے. منکرین حدیث کا بھی زبردست رد ہے. منکرین حدیث کئی قسم کے ہیں. منکرین حدیث میں سے ایک قسم ان منکرین حدیث کی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں یہ رکھتے رکھتے جو نماز کی ہے نا، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ کوئی رکھتے رکھتے نماز کا یہ مطلب نہیں تھا جو اللہ پاک نے قرآن میں کہا تھا. تو وہ اقیم الصلاۃ کا معنی کچھ اور کرتے ہیں، وہ دین کو قائم کرنا، بس وہ کہتے ہیں یہ مراد ہے. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی یہ رکعتیں ہمیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے بعد میں، یہ نماز کا یہ مطلب نہیں تھا جو اللہ پاک نے کہا تھا قرآن میں اقیم الصلاۃ. کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ یہ کہہ کے دیتے ہیں نا کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، بڑا ہم اہل قرآن ہیں، تو اس لیے پھر قرآن کی آیتوں کے متعلق تو انہوں نے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کا یہ نہیں، یہ مطلب ہے، یعنی نماز سے جان چھڑانے کے طریقے نکالتے ہیں. باقاعدہ میری خود کئی منکرین حدیث سے ڈائریکٹ بات ہوئی ہے. میں نے ان کے کئی مراکز کو بھی وزٹ کیا، اور لاہور کے قریب ایک ان کا مرکز تھا، گزرتے ہوئے نظر آتا تھا. تو ایک دن ہم بائک پہ گئے تھے، تو میں نے سوچا آج بڑا اچھا موقع ہے، آج تو ہم یہاں راوی کے پل سے پہلے بائیں طرف نیچے اتر کے مرکز وہاں چلے گئے. تو ظہر سے پہلے کا کوئی وقت تھا. بہرحال دروازہ کھلوایا، پوچھا ارد گرد سے کہ یہ کون ہے، کوئی بندہ ہے اس مسجد کا، کوئی والی وارث، کوئی متولی. بہرحال وہ ایک بندے کو بلا لائے کہ وہ صاحب ہیں، ان کو ہم بلا کے لاتے ہیں. تو ان سے ہم نے کچھ ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی، پوچھنے کی کوشش کی، لیکن شاید وہ اپنی دعوت کی حکمت عملی کی وجہ سے ہمیں کھل کے یہ پہلی سیٹنگ میں نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ نماز ہم نہیں مانتے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ جناب
صفیں بھی انہوں نے بچھائی ہوئی تھی، اسپیکر ہر ماحول اسی طرح کا جیسے صحیح مسلمانوں کا ہوتا۔ تو میں نے پہلی صف کے اندر جا کے نا صفوں کے اوپر ہاتھ مار کے نا، تو میں نے کہا یہ تو انگلیاں بھر گئی ہیں ڈس سے، یہاں لگتا ہے نماز نہیں پڑھی کسی نے کبھی۔ تو بہرحال وہ آئیں بائیں شائیں، تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی یہ رکعتوں والی نماز یہ قرآن میں کوئی نہیں۔ ایک تو میں سورۃ النساء میں صلاۃ الخوف کے ذکر کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھ لیں یہ کون سی نماز ہے کہ ایک گروہ پیچھے چلا جائے پھر دوسرا آ جائے وہ پڑھ لے پھر وہ پیچھے چلا جائے، پوری تفصیل ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اذا قمتم، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو بازوؤں کو دھو لیا کرو۔ تو یہ کیا دین کا قیام کرنے کے لیے جب اٹھنا ہے تو اس وقت ہاتھ منہ دھونا، تو میں دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھنے لگا ہوں تو لہٰذا اب ہاتھ منہ دھو لو۔ یہ ساری آیت جو ہے نا اس پہ غور کریں گے نا، مسح کا آگے ذکر ہے، مسح کا ذکر ہے، غسل کا تذکرہ ہے، یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ کون سی نماز ہے؟ کوئی نماز ہے نا جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو یہ کرو۔ تو یہ بہرحال کچھ دلائل آپ کے ذہن کے اندر ہر وقت مستحضر رہنے چاہیے، ذہن نشین ہونے چاہیے کچھ دلائل ہر وقت۔ کسی سے اگر واسطہ پڑ جائے تو کم از کم آپ اپنا دفاع کر سکیں، بلکہ اس کی ہدایت کا بھی کچھ اللہ کرے تو آپ سامان کر سکیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے اگرچہ 4 بڑے ارکان کا تذکرہ کیا ہے وضو کے، چہرہ دھونا ہے، بازو دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونا ہے، 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور ترتیب اس میں وہی ہے جو احادیث کے اندر۔ وضو کے اندر چونکہ ترتیب بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے پاؤں دھو لیں اور بعد میں سارا کچھ الٹ پلٹ کر دیں۔ وضو میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیشہ ایک ہی ترتیب سے وضو کیا۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی ترتیب موجود ہے، چہرہ دھونے کا ذکر ہے، پھر بازو دھونے کا ذکر ہے، ترتیب یہی ہوتی ہے نا، وضو چہرے کے بعد ہی بازو کی باری آتی ہے، پھر سر کا مسح ہے، ایسی ہی ترتیب ہوتی ہے، پھر آخر میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں، یہی ترتیب ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر مجمل ذکر ہے، مختصر ذکر ہے، سرسری تذکرہ ہے، اور اللہ پاک کو تو پتا تھا نا کہ میں نے ایک نبی مبعوث کیا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس نے میری آیتوں کی وضاحت کر کر کے لوگوں کو بتانی ہے، پریکٹیکل کر کر کے سمجھانا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سارے احکامات قرآن مجید میں بیان نہیں کیے۔ ذرا سوچیں نا، اگر دین کے سارے احکامات، فقہی مسائل، طلاق کے، نکاح کے، وضو کے، غسل کے، تیمم کے، وضو ٹوٹتا کب ہے، کرنا کیسے ہے، ایک ایک مسئلہ اگر قرآن مجید کے اندر ہوتا تو یہ قرآن اس سے کتنے گنا موٹا ہوتا، اس کی کوئی 100 کو جلدیں ہو جاتی، اور پھر ماشاءاللہ پہلے ہی پڑھنے کو تیار نہیں ہم، تو پھر 100 جلدیں دے کے ویسے ہی ہمیں غشی کا دورہ پڑ جاتا، ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے بس کی بات ہے نہیں۔ اللہ پاک نے اس کو کتاب ہدایت بنایا نا، اس لیے مختصر ضروری باتیں اس میں بیان کر دیں، اور پھر اس کی تشریح میں جو سائڈوں پہ حاشیہ ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی پوری تفصیلات بیان کر دی۔ سب سے پہلے وضو کے لیے انما الاعمال بالنیات، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی وہ بارش میں بھیگ گیا سارا، یا نہر میں چھلانگ لگائی، نہا کے باہر نکلا ہے تو کہتا ہے میں گیلا تو ہو ہی گیا ہوں تو میرا وضو ہی سمجھ لو، یا ویسے وہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا تو نیت ہے ہی نہیں اس کی کہ وضو کی، پاکی کی، طہارت کی، نماز کی، یہ نیت ہی نہیں ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، نیت بہرحال ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ تمام عبادات کے لیے ہے، یہ زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز، وضو، ہر چیز کے لیے، تو نیت بہرحال ضروری ہے۔ اس کے بعد وضو کا مختصر طریقہ میں عرض کیے دیتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔
نیت کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ صبح بیدار ہوئے ہیں، سو کر اٹھے ہیں، تو پھر آپ نے وضو شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. اگر کسی برتن وغیرہ سے پانی لینا ہے وضو کے لیے تو پھر اس میں ہاتھ نہیں ڈالنے جب تک کہ آپ پہلے ہاتھوں کو دھو نہ لیں، کیونکہ حدیث ہے کہ تمہیں نہیں علم کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، کہاں کہاں لگتے رہے رات کو. تو صاف کر کے ہاتھ، اور ناک کو 3 دفعہ جھاڑنے کا حکم ہے صبح، کیونکہ شیطان ناک کے بند سے جو ہے نا یہ ان کے اندر رات گزارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غیب کی خبر ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے، یؤمنون بالغیب. اور وہ شیطان گدی پر گریں بھی لگاتا ہے رات کو، اور وہ گریں اسی کی کھلتی ہیں. جو اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اٹھ کے وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اس کی گریں کھل جاتی ہیں. اور جو یہ کام نہیں کرتا، وہ سوئے رہتا ہے غفلت میں، تو اس کی گدی پہ گریں بھی شیطانی لگی ہوئی ہیں. اور بلکہ شیطان جو ہے وہ مزید اس کے کان کے اندر پیشاب بھی کر دیتا ہے کہ یہ خبیث آدمی، خبیث کہا گیا حدیث میں ایسے شخص، یہ خبیث آدمی اٹھا ہی نہیں ہے، چلو اس کے کام میں پیشاب کرو، یہ اچھی جگہ ہے پیشاب کرنے کے لیے. وہ اس کو اپنا ٹوائلٹ بنا لیتا ہے. تو بہرحال ناک 3 دفعہ جھاڑنا ہے اچھی طرح پانی ڈال کے، اور ہاتھوں کو دھونا ہے. اس کے بعد وضو شروع کریں آپ بسم اللہ پڑھ کے. تو پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، اس کو اچھی طرح دھو لیں. 1 دفعہ دھو لیں، 2 دفعہ دھو لیں، 3 دفعہ دھو لیں. پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلی میں خلال کرنے کا حکم ہے. ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا ہے، آخر میں پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ چلو اس کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے چلو بھر کے پانی لیں. اس کو صحیح بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں یہ موسٹ اتھینٹک حدیثیں ہیں، ان کی روشنی میں بہتر طریقہ یہی ہے آدھا پانی چلو کا منہ میں ڈال لیں، ایسے منہ میں ڈال کے اس کو پیچھے کر لیں اور پانی کو منہ میں ہلائیں. کلی کیا ہوتی ہے؟ مز مازہ کے الفاظ ہیں، پانی کو منہ میں ہلانے کا نام ہوتا ہے کلی. ایسے غرارے کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، تو منہ میں ہلانا ضروری ہے. تو منہ میں ہلا کے اس کو پھینک دیں، اور جو باقی آدھا ہے، اب آپ کا منہ خالی ہو گیا، تو اب منہ سے سانس لے سکتے ہیں آپ. جو باقی آدھا ہے اس کو ناک میں چڑھا کے اچھی طرح اوپر، تو اس طرح جھاڑ دیں ناک کو. اسی طرح دوبارہ آدھا منہ میں ہلا کے پھینک دیں، باقی آدھا ناک میں، اور اس طرح جھاڑ دیں اچھی طرح. بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد پھر پانی لینا اور اپنے دائیں ہاتھ سے لے کے بائیں ساتھ ملا کے تو چہرے پہ ڈال لیں، اچھی طرح چہرے کو دھو لیں کانوں کی لو تک. یہ جگہ اکثر لوگوں کی خشک رہ جاتی ہے، اور جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہوتی ان کی کئیوں کے نیچے سے تھوڑی بھی رہ جاتی ہے، تھوڑی جو ہے وہ بھی خشک رہ جاتی ہے، تو اس کو بھی گیلا کرنا ہے. اگر ابھی داڑھی نہیں اگی تو، یا اگر آپ ابھی اگنے نہیں دے رہے تو پوری آپ نے تھوڑی گیلی کرنی ہے. لیکن اگر داڑھی مبارک ہے تو پھر آپ ایک اور سنت پہ بھی عمل کر لیں گے، اور وہ کیا ہے؟ خلال. چلو لے کے داڑھی کے نیچے سے ایسے ڈالنا ہے، اور 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ خلال کر لینا ہے داڑھی کا. اس کو خلال کہتے ہیں. انگلیاں جو ہیں وہ بالوں کے اندر پھیر دینا. تو جن میرے قابل احترام بھائیوں نے ابھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ان کو بھی اس والے سے غور کرنا چاہیے کہ ساری زندگی خلال والی سنت سے محروم رہتے ہیں. تو بعض لوگ داڑھی کو آگے ٹیپ کے آگے، ٹوٹی کے آگے کر کے نا گیلا کر رہے ہوتے ہیں ایسے، یا کئی لوگ جو نا ایسے لے کے نا ایسے اس کو تر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ترائی نہیں کرنی داڑھی کی ترائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خلال اس کا الٹرنیٹ ہے، جیسے مسح ہے سر کا ایسے خلال ہے. اور ایک امام صاحب تھے، ان کے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان سے کسی بندے نے نا اصرار کیا نا کہ یہ داڑھی گیلی نہیں ہوتی نا صحیح، تو بال خشک رہ جاتے ہیں، نیچے سے تھوڑی بھی خشک رہ جائے، تو یہ تو کام نہیں ٹھیک. انہوں نے کہا پھر اچھا اس طرح ہے کہ تم نا اپنی داڑھی کو رات کو ہی پانی میں بھگو دیا کرو تاکہ صبح تک صحیح اچھی طرح تار ہو جائے. تو اس کے بعد منہ دھو لیا. اچھا یہ جو قرآن مجید میں نا اپنے چہروں کو دھو لو، یہ جو کلی ہے
یہ جو منہ میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور داڑھی کا خلال وغیرہ، یہ سارے منہ کو دھونے کے اندر ہی شامل ہیں، یہ اسی کی وضاحت ہے حدیث میں۔ بہرحال اس کے بعد پانی لے کے آپ نے دایاں بازو دھونا ہے، کوہنی سمیت مل کے اچھی طرح ملنا ہے۔ کوہنیاں بھی بہت سے لوگوں کی خشک رہتی، بہت سے لوگوں کی، اور سردیوں میں بطور خاص بس ہم ایسے ایسے کرتے ہیں، یا کئی لوگ ایسے ایسے بس کرتے ہیں تو پانی یہاں سے ہی نیچے گر جاتا ہے، ایسے ہی کونی تک نہیں جاتا، کونی کو گیلا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ناخن کے برابر بھی جگہ کسی کی، اگر ناخن کتنا کو ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا، اتنی جگہ بھی اگر خشک رہ جائے وضو نہیں ہوتا۔ دایاں بازو دھو لیا، پھر بایاں بازو دھونا ہے، ایک دفعہ دھو لیں یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، ایک دفعہ بھی دھو لیں لیکن ملنا زیادہ ہے، پانی تھوڑا بہانا ہے اور ملنا زیادہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، پانی زیادہ بہاتے ہیں، ٹوٹی فل کھول دیتے ہیں، جاتے 5 بندوں کے برابر پانی کھول دیتے ہیں، جتنی اس کا جتنا سراغ ہوتا ہے نا اتنی کھول دیتے ہیں، بالکل تھوڑا کھولنا ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا ان نعمتوں کے بارے میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیتے، بہت قلیل مقدار حدیث میں آتی ہے۔ تو ملنے پر زیادہ زور دینا ہے، اور حدیثوں میں بھی اچھی طرح وضو، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، اور اچھی طرح وضو کیا۔ تو مگروں نہیں لانا، اعضاء کو گلے کرنے کا نام نہیں ہے وضو۔ وضو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، سنوار کر وضو کرے، اور اس کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے جس میں وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے، یعنی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، تو فرمایا کہ وضو کر کے یہ صرف 2 رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہے نا، فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا۔ وضو صرف اتنی فضیلت والا کام، تو اس کے بعد یہ گناہوں کی بخشش کی نیت سے بھی آپ نے اعضاء کو ملنا دھونا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے سب معاف فرما دو۔ اس کے بعد مسح کرنا ہے، مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے، بے شک ہاتھ گیلے بھی ہوں، ایک دفعہ پانی کے اندر ڈبولیں یا ٹیپ کے آگے کر لیں۔ اور اس کے بعد کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ اس انگلی کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ، کوئی ایسی ترتیب حدیث میں نہیں ہے۔ نارمل طریقے سے دونوں ہاتھوں کو ملا کے فرنٹ سے، سامنے سے شروع کریں، پیشانی سے، اور کیپ اتار لینی ہے۔ کیپ کے اوپر نہیں مسح کرنا، پگڑی کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، تو پیچھے تک لے جانا ہے، گدی تک، جہاں بال ختم ہوتے ہیں اور گردن کا کچھ حصہ جو ہے شروع ہوتا ہے وہاں تک ہاتھ لے جانا ہے، اور پھر اسی طرح واپس لے کے آنے۔ نوجوان اکثر واپسی پہ ہاتھ ہوا میں رکھتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت ٹچ کرتے ہیں تو بال خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو بالوں کی خیر ہے، وضو کی فکر کریں، کنگھی پاس رکھ لیں، بعد میں دوبارہ آپ کنگھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسح ہو گیا، اس کے بعد اسی پانی کے ساتھ کانوں کے اندر انگلی اچھی طرح پھیر لیں، اور پیچھے بھی جو انگوٹھا ہے وہ کانوں کے پیچھے پھیر لیں۔ بعض لوگ تکلف کرتے ہیں کہ یہ انگلی اور انگوٹھا بچا کے رکھتے ہیں سر کا مسح کرتے وقت، کہ جب سر کا مسح کرنا ہے ان کو الگ ہی رکھنا ہے کہ تاکہ ان کا پانی نہ کہیں جائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں۔ اور اس کے بعد ویسے کانوں کے لیے نیا پانی لینا بھی ثابت ہے، نیا پانی لینا بھی ثابت ہے، لیکن نہ بھی لیں پھر بھی درست ہے۔ تو الاذنان من الراس، کان جو ہے وہ سر میں داخل ہے، سر کے مسح میں۔ اچھا، مسح کے اندر یہ بات سمجھ لیں، اگر سر پہ پگڑی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی کے اوپر 2 طرح مسح ثابت ہے۔ ایک تو یہ پگڑی تھوڑی سی پیچھے کر کے تھوڑے سے بال ننگے ہو گئے، کچھ سر کا حصہ اور باقی پگڑی پہ مسح، اور ایک یہ بھی ثابت ہے پوری ہی پگڑی پہ مسح، صرف پگڑی پہ، پوری پہ۔ تو سارے سر کا مسح کریں، یا پھر کچھ سر کا اور پگڑی کا، یا پھر پوری پگڑی کا۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، دائیں پاؤں دھوئیں، پھر بائیں پاؤں دھوئیں، مال کے دھوئیں، ایڑیوں کا خاص خیال رکھیں، اور ٹخنوں کے نیچے جگہ ذرا گہری ہوتی ہے، پانی وہاں خود بخود نہیں جاتا، تو اس کو اچھی طرح مال کے دھونا ہے۔ تو یہ آپ کا وضو مکمل ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے وغیرہ جو ہے نا، ڈراپس وغیرہ، ان کا بعض لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی میرا قطرہ نکل گیا ہے نماز کے اندر، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ پانی تھوڑا سا لے کے تو وہ چھینٹا مار دیں۔ چھینٹا مار دینے سے یہ ہے کہ وہ پانی سے جگہ گلی ہو جائے گی، پھر وہ شیطان تمہیں
وسوسہ نہیں ڈالے گا، وہم نہیں ڈالے گا کہ پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل آیا، اس طرح کا کوئی۔ اس کے بعد دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہی دعا ہے نا۔ یہ دعا صحیح مسلم کی ہے۔ یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی اٹھانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے صحیح حدیث سے۔ تو یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے جو مجلس کے کفارے کی ہے۔ یہ بھی وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو باقی ہر عضو دھوتے وقت کچھ لوگوں نے دعائیں بنائی ہوئی ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔